بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام-o-Alaikum ورحمۃ اللہ۔ اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر دیجئے۔ عقیدہ رسالت، کثیر الانتخابی سوالات۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کیا ہے؟ عطیہ خداوندی۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت کا درجہ ہے دوسرا۔ سنت شرع ہے قرآن مجید کی۔ کن کے اقوال و اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں؟ انبیاء کے۔ رسول کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ کتاب و شریعت لے کر آتے ہیں رسول۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ نبی قانون الہی کا ہوتا ہے شارح۔ انبیاء کی کل تعداد ہے تقریباً 1,24,000۔ انبیاء کی اطاعت کیا ہے؟ واجب۔ ختم کا لغوی معنی کیا ہے؟ مہر لگانا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ مختصر سوالات جوابات۔ سوال: رسالت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کیجیے۔ جواب: رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، جبکہ دینی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام تک پہنچانا ہے۔ رسالت عظیم منصب ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو سرفراز فرماتا ہے۔ سوال: رسالت کیا ہے؟ جواب: رسالت عظیم منصب اور عطیہ خداوندی ہے۔ کوئی شخص ذاتی محنت و کاوش سے منصب رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی عبادت و ریاضت کی بدولت کوئی عام انسان رسول بن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ سوال: نبی کے لغوی اور اصطلاحی معانی بیان کیجیے۔ جواب: نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا، جبکہ دینی اصطلاح میں نبی وہ عظیم انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن نبی کوئی کتاب یا شریعت لے کر نہیں آتا۔ سوال: وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ جواب: وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارہ کرنا ہے، جبکہ دینی اصطلاح میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول یا پیغمبر کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست ان کے دل میں ڈال دیا، یا پردے کی اور سے سنوا دیا۔ سوال: نبی اور رسول میں فرق بیان کیجیے۔ جواب: نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا، جبکہ دینی اصطلاح میں نبی سے مراد وہ پیغمبر ہے جو نئی کتاب یا نئی شریعت لے کر نہیں آتا، پہلے سے موجود شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، جبکہ اصطلاحی طور پر رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور شریعت لے کر آتا ہے۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ تھیں۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام الہی نازل کرنے کی حکمت بیان کیجیے۔ جواب: قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام الہی نازل کرنے کی حکمت یوں بیان کی گئی ہے: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ کھول کر اسے بیان فرما دیں جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام الہی نازل کرنے کی حکمت آیات قرآنی کی تشریح کرنا تھی۔ سوال: پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، پھر رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب: پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے بعض انسانوں کو ہی رسول بنا کر مبعوث کیا جائے، تاکہ وہ پیغام الہی کی وضاحت فرمائیں اور اپنے اعمال و کردار سے عملی نمونہ پیش فرمائیں۔ سوال: معصومیت سے کیا مراد ہے؟ جواب: معصومیت کا مطلب ہے بے گناہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے افعال و اقوال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء بے حد روحانی طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ سوال: رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کیجیے۔ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی نبوت کسی خاص قوم، ملک یا محدود مدت کے لیے تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سوال: ختم نبوت کا واضح مفہوم بیان کیجیے۔ جواب: ختم نبوت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء مبعوث ہوئے۔ وہ سلسلہ نبوت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری الہامی کتاب نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ سوال: ختم نبوت کے سلسلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیجیے۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو کوئی دوسرا نبی اس کا جانشین بنا دیا جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال: خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ جواب: خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے آخری نبی۔ اس سے مراد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی۔ امید ہے کہ آپ نے اسے امتحان کی تیاری کے لیے مفید پایا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔ دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔